الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ہم سب کو مرحمت فرمایا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمونہ بنا کر بھیجی گئی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو نمونہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو آئیڈیل شخصیت بنائی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا اور اس امت کو اللہ نے آخری امت قرار دیا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، نمونہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے. یہ جو سیرت النبی کوئی جو مقابلہ رکھا گیا، یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو جائے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اور ان کو یہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اوصاف کیا تھے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری. آج ہمارے بچوں کے سامنے دنیا جہان کی آئیڈیل شخصیت موجود ہیں. ہمارے بچے کبھی کسی کرکٹ کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں، کبھی کسی فلمی ایکٹر کو بناتے ہیں، کبھی کسی سیاسی اور سماجی انسان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. یہ چاہا جاتا ہے ان جیسے پروگرام کے ذریعے سے کہ ہم اور ہمارے بچے اپنے لیے جو آئیڈیل منتخب کریں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کریں. ہمارے اس اسکول کے اندر، ہمارے مدرسے کے اندر یہ جو پروگرام رکھا گیا بچوں کا، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، ہمارے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو، تاکہ ان کا دل کا جذبہ یہ بنے کہ میں مزید سیرت النبی کا مطالعہ کروں، میں مزید سیرت النبی کو سیکھوں، تاکہ میری آئندہ کی زندگی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر آئے. اس لیے کہ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حضور پاک علیہ السلام کے اتباع کے اندر رکھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک علیہ السلام سے دل کی گہرائی سے محبت کرنے والے اور دل کے تمام جذبات کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع کرنے والے. حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے قید کیا اور ابو سفیان نے حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قید کے دوران یہ کہا تھا کہ زید، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور
تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی جائے؟ تو حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی منظور نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس وقت جہاں پر تشریف فرما ہے وہاں موجود ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اس جملے کو سن کر ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو کسی سے محبت کرتا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، صاحبزادے محترم نے آ کر خبر دی ابا جان حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن زید نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو چھین لے، اس لیے کہ اب تیرے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنی محبت حضرات صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، محبت کا پتہ چلتا ہے اتباع سے۔ ہمارا دعویٰ خالی خولی زبانی دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، جبکہ محبت کا پتہ چلتا ہے آدمی کے اتباع سے۔ کون کتنا اتباع کرنے والا ہے، کون کتنا اپنی زندگی میں سنتوں کو لانے والا ہے، کون کتنا اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے والا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے یا جھوٹی، ہماری محبت صحیح ہے یا غلط، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں اتباع کتنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، تو صحابہ کرام کی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کا اتباع بھی مکمل طور پر۔ اس لیے یہ جو سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، ان سیرت کے پروگرام کا مقصد یہی ہے، اور ان سیرت کے پروگرام کا سبق بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق بنائیں گے، ہم سنتوں کو سیکھیں گے، سنتوں کو سیکھ کر سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، وہی آدمی کامیاب ہے دنیا کے اندر بھی، وہی آدمی کامیاب ہے آخرت کے اندر بھی جس کی زندگی جتنی زیادہ سنتوں کے مطابق ہوگی۔ ہم کتنے ہی دعوے کر لیں دیندار ہونے کے، ہم کتنے ہی دعوے کر لیں ایمان والے ہونے کے، ہم کتنے ہی دعوے کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، لیکن اگر ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے، ہماری زندگی اگر اتباع سے خالی ہے، تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، زبانی دعویٰ نہ ہمیں دنیا میں کام دے گا اور یہ زبانی دعویٰ نہ ہمیں آخرت میں کام دے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی جی کہیے میرا اتباع کیجئے، میری سنتوں کو اختیار کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے، میری سنتوں کو اختیار کرو گے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تم کو دنیا کے اندر بھی اپنا محبوب بنائے گا اور اللہ آخرت میں بھی تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور سنتوں کے مطابق
زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم سب یہ نیت کریں، ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ سنتوں کو سیکھیں گے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، سنتوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں گے تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہو، اور پھر اس سنتوں والی زندگی کی برکت ہم کو اس دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی ہم کو وہ برکتیں حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، حصہ لینے والے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہمارے وہ اساتذہ، ہماری وہ ٹیچر جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی، ہمارے وہ ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کو انجام دینے کی کوشش کی، اور ہمارے حکم صاحبان جنہوں نے 3 گھنٹوں کا وقت لگایا ہمارے طلباء کے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کی محنت کو قبول فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی سنتوں کا علم عطا فرمائے تاکہ ہمارے یہ بچے آگے چل کر زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی جائیں ان کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہمارا جو یہ اسکول ہے، اسپرنگ ہل اسکول، یہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ دینی ماحول میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے، ہمارے بچوں کو عصری تعلیم دی جائے، دینی ماحول کے ساتھ، قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ، سنتوں کی تعلیم کے ساتھ، ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دی جائے تاکہ ہمارا بچہ ایک طرف اگر انجینئر، ڈاکٹر، وکیل اگر بن رہا ہے تو دوسری طرف ہمارا وہ بچہ سچا پکا مسلمان بھی بن رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا سچا امتی بھی بن رہا ہو۔ اسی مقصد کے تحت یہ اسکول قائم کیا گیا۔ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچے کو عصری تعلیم کے ساتھ، اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت کی جائے، اس کو دینی ماحول فراہم کیا جائے، اس کو دین سکھایا جائے اور اس کو دین کے قریب کیا جائے تاکہ زندگی میں بچوں کے دین بچپن سے آئے، تاکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ بچے دین پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے اس مدرسے کو، ہمارے اس اسکول کو اللہ تبارک و تعالی دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی خرابی سے اور ہر طرح کی کمی اور کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے اسکول کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے بچوں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بچوں نے جو محنت کی اور محنت کا جو نتیجہ اور محنت کا جو طریقہ، جو محنت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی، قابل مبارکباد ہیں ہمارے بچے۔ میں سب کی طرف سے اپنے ان بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ تمام بچوں نے بہت محنت کی اور بہت محنت کے ساتھ اپنا پروگرام انجام دیا۔ ہر بچہ اس قابل ہے کہ مولانا یاسر صاحب سب کو سائیکل دے، ہمارا ہر بچہ اس قابل تھا ماشاءاللہ کہ ہر بچے کو سائیکل دی جائے، لیکن بہرحال ایک انتظام ہے اور ایک نظام ہے، نظام کے تحت ہی اول پوزیشن والے کو دیا جائے گا، لیکن تمام بچوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کی اور ہر ایک بچے نے بہت اعتماد کے ساتھ سوالات کا جواب دیا۔ اور میرے کئی ساتھی جو مجمع کے اندر موجود ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ مفتی صاحب ہمارے ان بچوں کو جتنے سوالوں کے جواب یاد ہوئے ہیں شاید ہم میں سے اکثر کو اتنے جوابات معلوم بھی نہ ہو، ہم میں سے اکثر کو معلوم نہ ہو جتنے سوالوں کے جوابات ہمارے بچوں کو یاد، کسی کو 40 یاد، کسی کو 50 یاد، کسی کو 60 یاد، یعنی گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا ایک
احاطہ کر لیا اور ان سوالات کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے 23 سالہ جو دور نبوت ہے وہ ان سوالات کے اندر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بچوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان محنت کرنے والی ٹیچرز کو بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ اساتذہ کی محنت سے ہی بچے سنورتے ہیں، اساتذہ کی محنت سے ہی بچے آگے بڑھتے ہیں، اور اساتذہ کی محنت سے ہی بچے کسی قابل بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کو قبول فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔